پاکستانیوں کے حقوق کی خاطر 10 ماہ تک جیل کاٹ کر آنے والی طیبہ راجہ کا خط کا عنوان ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسی۔ کہتی ہیں گزشتہ 20 سالوں میں قانون کی بالادستی، مساوی حقوق اور بروقت انصاف کی فراہمی کی جدوجہد کے سلسلے میں منفرد انقلابی تحریکوں نے پاکستان میں جنم لیا۔ جلسوں اور ریلیوں میں لہو گرمانے والا یہ قطعہ سننے کو ملتا تھا، ریاست ہوگی ماں کے جیسی، ہر شہری سے پیار کرے گی۔ اس قطعے کو دہراتے دہراتے ذہن میں یہ تصور بیٹھ گیا کہ ریاست ایک ایسی شفیق اور محبت کرنے والی ماں کا نام ہے جو اپنے بچوں کو نہ صرف بنیادی حقوق، سہولیات اور یکساں انصاف مہیا کرے گی بلکہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے گی۔ میرا تعلق اس طبقے سے ہے جو دنیا کے کسی بھی ترقی یافتہ ملک میں بہترین طرز زندگی گزارنے کے لیے سکونت اختیار کر سکتا ہے، لیکن مجھے اپنے سرزمین مملکت خدا داد پاکستان سے اتنا عشق ہے کہ میں نے ہمیشہ اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ ترقی پذیر ممالک کے شہریوں کا خواب ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کو ترقی یافتہ ممالک کی صفوں میں شامل ہوتا دیکھیں، اور میں ایسے خواب آنکھوں میں سجائے عملی طور پر اسی جدوجہد کا حصہ بنی اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پاکستان کا آئین اور قانون مجھے یہ حق دیتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کسی بھی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کروں، اپنی ذاتی پسند سے اپنا لیڈر منتخب کروں اور پرامن تحریکوں کا حصہ بنوں۔ میری ریاست کے شفیق اور محبت کرنے والی ماں کے تصور کو اس وقت شدید ٹھیس پہنچی جب 25 مئی 2022 کو پاکستانی عوام اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کے خلاف پرامن احتجاج کے لیے گھروں سے نکلے اور انتظامیہ کے غیظ و غضب اور قہر کا شکار ہوئے۔ یہ قہر اتنا شدید تھا کہ عورتوں اور بچوں کی بھی تمیز روا نہ رکھی گئی، لیکن اس کے باوجود ہم کسی قانون شکنی کے مرتکب نہ ہوئے۔ کوئی گملہ، کوئی پتا تک نہ توڑا گیا۔ ہمارے لیڈر پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن کسی نے بھی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، ہمیشہ پرامن احتجاج درج کروایا۔ اسی کھینچا تانی میں وہ دن بھی آ گیا جسے سانحہ 9 مئی کہا جاتا ہے۔ میرے لیے 9 مئی واقعی ایک سانحہ ہے، کیونکہ میں نے 9 مئی کو کسی ہاؤس، کسی ریاستی ادارے کی کوئی دہلیز پار نہیں کی، کسی شرپسندی جلاؤ گھیراؤ کا حصہ نہیں بنی، لیکن 9 مئی کی رات کو ہی میرے گھر کی دہلیز پار کی گئی، چادر اور چار دیواری کے تقدس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، گن پوائنٹ پر میرا موبائل فون اور لیپ ٹاپ چھینا گیا، میرے خاندان کے افراد کے سامنے میری بے عزتی کی گئی، میرے خاندان کے افراد کو ہراساں کیا گیا، گھریلو ملازمین کو مارا پیٹا گیا اور بنا کسی وارنٹ یا ثبوت مجھے جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے یرغمال بنا کر ایک بدنام زمانہ عقوبت خانے میں محبوس کر دیا گیا۔ میں 3 دن اس عقوبت خانے میں بھوکی پیاسی رہی اور وہاں موجود افراد سے صرف یہ پوچھتی رہی کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں کسی توڑ پھوڑ جلاؤ گھراؤ کا حصہ نہیں رہی تو مجھے یہ اذیت کیوں دی جا رہی ہے؟ 3 دن سر توڑ کوشش کے باوجود میرے خاندان کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ مجھے کہاں قید کیا گیا ہے، میں زندہ بھی ہوں کہ نہیں، میری عزت بھی محفوظ ہے کہ نہیں، مجھ پر کوئی تشدد تو نہیں کیا جا رہا۔ میرے گھر سوگ کا عالم تھا۔ خاندان کے افراد خوف کی کیفیت میں مبتلا تھے کہ کیسے ایک آزاد ملک میں خاندان کے مردوں کے سامنے ان کی بہن بیٹی کو 40 افراد پر مشتمل جتھا اغوا کر کے لے گیا۔ 9 مئی سے فقط چند ماہ قبل میری والدہ کی اچانک وفات سے میرا خاندان پہلے ہی شدید صدمے سے دوچار تھا، اور 9 مئی کا دن میری ذات اور میرے خاندان پر بجلی بن کر گرا۔ دکھ، بے یقینی اور سکتے کا عالم تھا۔ 3 دن عقوبت خانے میں محبوس رکھنے کے بعد مجھے گھر بھیجنے کا جھوٹ بول کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پہنچایا گیا، لیکن کسی جج کے سامنے پیش کرنے کے بجائے
6 گھنٹے ایک کمرے میں بٹھا کر ایک جھوٹی FIR بنائی گئی، جس میں نہ صرف مجھے نامزد کیا گیا بلکہ یہ جھوٹی کہانی بھی گھڑی گئی کہ مجھے 9 مئی کی شام 7 بجے کینٹ کے علاقے میں احتجاجی مظاہرے کے مقام سے موقع پر گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ جعلی مقدمہ درج کراتے ہوئے انتظامیہ کی بدحواسی کا یہ عالم تھا کہ مجھے 13 مئی کو 3 MPO کے تحت کوٹ لکھپت جیل میں نظر بند کر دیا گیا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے میری نظر بندی کو غیر قانونی اور بدنیتی پر مشتمل قرار دیتے ہوئے مجھے رہا کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ سے رہائی کے بعد میں نے ٹرائل کورٹ سے عبوری ضمانت حاصل کی اور معزز عدالت کے حکم پر ہر قسم کی تفتیش کے لیے خود کو پیش کیا۔ ہر پیشی پہ عدالت حاضر ہوتی رہی، انتظامیہ اور اداروں سے ہر ممکن تعاون کیا۔ میں پہلی خاتون تھی جسے 9 مئی کی رات ہی گھر سے گرفتار کیا گیا تھا، اس لیے بوکھلاہٹ اور بدحواسی میں مجھے مرکزی مقدمہ 96/23 میں نامزد کر دیا گیا۔ میں واحد خاتون ہوں جسے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا۔ میرا ریاست سے سوال ہے کہ میں کسی مجرمانہ سرگرمی، توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کا حصہ ہی نہیں تھی تو مجھ پر یہ ظلم کیوں کیا گیا؟ مجھے جھوٹے جعلی مقدمے میں نامزد کیوں کیا گیا؟ میں اپنے ہی گھر میں غیر محفوظ کیوں ہو گئی؟ دن رات یہ خوف طاری رہا کہ دوبارہ کوئی میری 4 دیواری پھلانگ کر مجھے اغوا نہ کر لے، اور 10 اگست کو میرا یہ بدترین خدشہ سچ ثابت ہوا۔ 8 اگست کو عدالت سے میری عبوری ضمانت میں توسیع کے باوجود 10 اگست کی رات پولیس اہلکاروں نے میرے گھر پر دھاوا بولا اور میرے وارنٹ دکھانے کے اصرار پر مجھے دھمکیاں دی گئیں کہ اگر میں شرافت سے ساتھ نہیں گئی تو مجھے گھسیٹ کر لے جایا جائے گا۔ 2 دن مجھے مختلف تھانوں میں ذلیل کرنے کے بعد مجھے ایک اور جعلی مقدمے میں جیل بھیج دیا گیا اور 10 اگست سے تذلیل، ذہنی اور جسمانی اذیت، بے حرمتی اور ناانصافی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ ہمیں بھیڑیوں کے آگے پھینک دیا گیا، بے عزتی اور بے حرمتی ہمارا مقدر بنا دی گئی۔ ہمیں دہشت گرد، شرپسند، فسادی عورتوں کے نام سے پکارا جانے لگا۔ زومانی فکرے، حقارت امیز ہنسی، دھونس، دھمکی روٹین بن گئی۔ شناخت پریڈ کے نام پر بے عزتی اور ناانصافی کا سامنا کیا۔ جسمانی ریمانڈ کے نام پر مقدمے میں 9 دن کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا اور قیدی وین میں بھیڑ بکریوں کی طرح ٹھونس کر ایک تھانے سے دوسرے تھانے لے جایا گیا۔ تفتیش کی آگ میں ہر ممکن حد تک ذلیل کیا گیا، لیکن ہم نے صبر سے کام لیا۔ جن خواتین نے کبھی کاکروچ نہیں مارا ان پر قتل، جلاؤ گھراؤ، بغاوت اور ریاست کے خلاف جنگ چھیڑنے کے سنگین مقدمات بنا دیے گئے ہیں۔ 6.5 مہینے ہو گئے ہیں لیکن مجھے ضمانت کے بنیادی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ میرا خاندان بکھر کر رہ گیا ہے۔ میں اپنی والدہ کی پہلی برسی پر پابند سلاسل تھی۔ میں اپنے بیمار والد کی عیادت سے قاصر ہوں۔ اللہ نے میرے بھائی کو 7 سال بعد اولاد کی نعمت سے نوازا، لیکن میں اپنے خاندان میں برسوں بعد آنے والی اس خوشی کو منانے سے محروم جیل میں قید ہوں۔ جیل میں ایک دن نماز فجر کے دوران ایک خاتون کو زار و قطار روتے ہوئے یہ دعا کرتے سنا کہ یا اللہ، اس ملک کے منصفوں اور حکمرانوں کے دلوں میں ہم عورتوں کے لیے رحم ڈال۔ اور میں یہ سوچتی رہی کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں بسنے والی خواتین اپنے ہی حکمرانوں کے قہر سے پناہ مانگتی پھر رہی ہیں۔ وہ خاتون فرزانہ سرور خان تھی جن کی رہائی ان کے شوہر کی وفات کی وجہ سے ممکن ہو سکی۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستانی سیاسی جماعتوں اور سیاسی خاندانوں سے تعلق رکھنے والی کسی خواتین پر وہ ظلم جبر نہیں ہوا جو ظلم اور جبر کا شکار تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والی خواتین ہوئیں۔ ایسا سلوک تو دشمن ملک کی خواتین کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا گیا۔ ہم تو آپ کی اپنی بیٹیاں ہیں، ہم سے اتنی نفرت کیوں؟ ہم پر اس ملک کی زمین تنگ کر دی گئی ہے۔ ملک کی ذہین و فتین ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، فیشن ڈیزائنر کو جیلوں میں قید کر کے
दहशत गर्दों के तौर पर पेश किया जा रहा है। जिन खवातीन ने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, उन्हें आपने दहशत गर्दों के तौर पर पेश कर दिया। ये इस मुल्क की तौहीन है। किस कानून के तहत खवातीन को जमानत के हक से महरूम रखा जा रहा है? कौन सा आईन इजाजत देता है कि अदालत से रिहाई के बावजूद खवातीन को दोबारा जेल के दरवाजे से गिरफ्तार करके जाली मुकदमे दर्ज किए जाएं? खुदारा ऐसा मत करें। 8 फरवरी को अवाम ने अपने वोट की खामोश ताकत से इस जालिमाना निजाम को मुस्तरद कर दिया है। खवातीन की बड़ी तादाद का घरों से निकलकर वोट डालना इस बात की निशानदही करता है कि वो इस मुल्क की खवातीन पर होने वाले मजालिम पर हम और शिकवा कना है और आपसे उन तमाम जख्मों का मदावा चाहती हैं जो 9 मई के बाद हमारी रूहों पर लगाए गए। हम पर जबरदस्ती लगाया गया दहशतगर्दी का लेबल इस कौम ने उतार फेंका है। अपनी बेगुनाह माओं को जेल की सलाखों के पीछे कैद देखने वाले बच्चे रियासत से सवाल कर रहे हैं कि अपने हकूक के लिए आवाज उठाना जुर्म कब से बन गया। बहुत हो गया। अब इस जालिमाना फरसूदा निजाम को बदला जाए। इस मुल्क के लोगों से जीने का हक मत छीने। हमारे आने वाली नस्लों के जहनों में नफरत का बीज मत बोएं। इस मुल्क के काबिल शहरियों को हिजरत पर मजबूर मत करें। ये मुल्क हमारी शनाख्त है। हमें इस शनाख्त पर फख्र है और हमसे कोई इंसान ये शनाख्त नहीं छीन सकता। खवातीन को वो इज्जत और मकाम दिया जाए जिसका तयन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। खवातीन को जाली मुकदमात में मुलविस करके जग हसाई का सिलसिला बंद किया जाए। तरक्की पसंद औरतों की बेइज्जती और उन्हें अदालतों में घसीट कर ज़हनी अजियत देने की ये रविश तर्क की जाए। हमारा मुकाबला दूसरी तरक्की याफ्ता अक़वाम से है, अपनी रियासत से नहीं। अब वक्त आ गया है कि रियासत एक मोहब्बत करने वाली माँ का किरदार निभाए और अपने बच्चों के दुख दर्द का मदावा करे। नफरत का जवाब नफरत नहीं होता। नफरत को सिर्फ मोहब्बत से शिकस्त दी जा सकती है। नफरतों के शहर को अगर मोहब्बत से आबाद ना किया गया तो आने वाली नस्लें आपको कभी माफ नहीं करेंगी। हमें आज़ाद फ़ज़ा में सांस लेने का हक। जज़ा सज़ा सब यहीं पे होगी, यहीं अज़ाबो सवाब होगा। यहीं से उठेगा शोरे महशर, यहीं पे रोज़े हिसाब होगा।